अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, यमन का इसराइल पर 7 दिनों में चौथा हमला, ईरानी फ़ौज का हंगामी जंगी मशकों का आगाज़, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जंग के बादल मंडलाने लगे, इमरान रास की जान ख़तरे में है। दीगर बहुत सारी खबर हैं जो बताएंगे इसी व्लॉग में। आप सबका शुक्रिया। आज तबीयत मेरी ठीक नहीं है, कल पेशावर के चक्कर लगे तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। बहरहाल, यमन ने एक हफ्ते में मुसलसल जो है इसराइल की जानिब एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। टाइम ऑफ इसराइल ने बताया कि यमन के हौसियों की जानिब से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल ने मुल्क के मरकज़ पर हमला किया। आने वाले मिसाइल के सबब वस्ती इसराइल के एक वसी इलाके में खतरे के सायरन बज गए। हर तरफ जो है आग ही आग, और कहा जाता है कि लाखों अफराद को बम शेल्टर तक पहुंचने के लिए दौड़ना पड़ा। पिछले हमले में सायरन जो है बजाने में ताखीर के बाद यूम फ्रंट के कमांडर एंड नई पॉलिसी के तहत खतरे के सायरन आम तौर पर पहले से ज़्यादा वसी इलाके में जारी किए गए। इस हमले में 10 से ज़्यादा अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात है, तो कुछ हवालों से ये खबर आ रही है कि कुछ की हलाकत भी हो चुकी है। यमन ने इस वक्त इसराइल की नींदें हराम की हैं, और उसकी वजह कि वो रात की तारीकी में हमला करता है, और जब लोग सोए होते हैं उनको लाखों की तादाद में भगाने की कोशिश करते हैं, और फिर वो मुख्तलिफ ऐसे जगहों में भागने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो बंकर लगे हुए हैं, बम बंकर। तो ये मुसलसल हम देख रहे हैं कि 7वीं मरतबा यमन, एक अकेला यमन, सारी दुनिया पीछे हो चुकी है, हिजबुल्लाह पीछे हो चुका है, दीगर मज़ाहमतें खामोश हैं, लेकिन यमन जो है वो अपने इस सारी कार्रवाई में बड़ी तेज़ी से, बड़ी फुर्तीली से अपना काम कर रहा है। आगे बताते हैं, ईरान के एक सीनियर कमांडर ने ऐलान किया कि मुल्क की मुसल्लह अफवाज ताकतवर और जामिया फ़ौजी मशक़ें मुतअद्दिद यानी मुनक़िद करेंगी, जिनमें फ़ौज और इस्लामी इनक़लाब गार्ड को IRGC शामिल होंगे। ये ऐलान मेजर जनरल ग़ुलाम अली रशीद ने ईरानी मुसल्लह अफवाज के आला अफसर की एक मीटिंग में किया। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया के मुसल्लह अफवाज ने आने वाले दिनों में और हफ्तों में एक सीरीज ताकतवर दिफाई और हमला मशक़ें अंजाम देंगी। कमांडर ने कहा कि उन मशक़ों में दिफाई और हमलावर फौजी साजो सामान इस्तेमाल किया जाएगा, और ये मशक़ें ईरानी कौम के दुश्मनों का सामना करने के लिए है और अंजाम दी जाएंगी। दूसरी बड़ी अफसोसनाक खबर है, और ख़बर यह है कि अज़रबैजान का मुसाफिर तैयारा कज़ाकिस्तान के शहर अक्तू में गिरकर तबाह हो गया है। मनाज़िर हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें जहाज़ जो है हचकोले खाता हुआ जैसे नीचे आता है तो सीधा आग भड़क जाती है और वो तबाह हो जाता है। तैयारे में सवार 72 में से 12 मुसाफिर जिंदा बच गए हैं, जिनकी हवाले से राइटर के मुताबिक ये कज़ाकिस्तान हुकाम ने भी तस्दीक की है कि क्रश होने वाले तैयारे में 12 मुसाफिरों को ज़ख्मी हालत अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये मुसाफिर तैयारा अज़रबैजान से रूस जा रहा था, जो आप बता सकते हैं कि वहाँ पर ये सिचुएशन हुई है। एक तरफ तो ये हालात हैं वहाँ पर, ये अफसोसनाक खबर ही मैंने सोचा इसको शामिल कर लेते हैं। दूसरे ने आपको बताते चले कि पाकिस्तान के फ़ौज की जानिब से यानी ISPR की जानिब से जो कहा गया है कि उन्होंने तकरीबन इस वक्त अफ़गानिस्तान में कई जगहों पर हमला किया है, और उन हमले में ये कहा जाता है कि उनमें से कई दहशतगर्द जो हैं उनको मारा गया है, और ये लिखा गया है पख्तीका की कार्रवाई में दहशतगर्दों के अहम ठिकाने तबाह हो चुके हैं। पख्तीका सूबे में एक दुरुस्त ऑपरेशन में दहशतगर्दों के 4 अहम ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह किया गया। नुमाया आदाफ में शेर जवान उर्फ मुखलिस यार, जो खुदकुश बम्बारों का ट्रेनर था, और कमांडर अबू हमजा थे, जो पाकिस्तानी और अफगान बच्चों के दहशतगर्दी में भर्ती के लिए जाना जाता है। दीगर आदाफ में अख्तर मोहम्मद का कैंप और शुएब इकबाल का मीडिया सेंटर शामिल था, जो दहशतगर्दों के प्रोपेगेंडा नेटवर्क उमर मीडिया का इंतजाम करता था। मसाजिद और दीनी मदारिस को नुकसान से बचने के लिए इन हमलों को एहतियात से अंजाम दिया गया। कई दहशतगर्दों को ख़त्म कर दिया गया और अहम ऑपरेशनल मराकज़ को ख़त्म कर दिया गया। ये पाकिस्तान का बयान है। अब आपके सामने रख लेते हैं। तो जो वहाँ से बयान आया हुआ है ख़ासकर अफ़गानिस्तान से, उन्होंने कहा है कि सूबे पख्तीकिया में पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से वहशाना बमबारी पर अमारत इस्लामिया के एलामिया भी जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि आज शाम पाकिस्तानी फ़ौज ने सूबे पख्तीका के ज़िला हरमल में बमबारी की है। इस हमले में बुनियादी तौर पर वज़ीरिस्तानी महाजरीन आम शहरियों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में बच्चों समेत कई बेगुनाह लोग शहीद
شہید ہو گئے اور زخمی ہوئے۔ امارت اسلامیہ نے بین الاقوامی اصول، انسانی حقوق کی صریح خلاف ورزی، وحشیانہ عمل کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستانی فریق کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے من مانی اقدامات سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ امارت اسلامیہ اپنے سرزمین اور عوام کے دفاع کے لیے اپنا حق سمجھتی ہے اور گھناؤنے عمل ظلم کو لاجواب نہیں چھوڑے گی۔ یہ وزیر دفاع افغانستان کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ انہوں نے کچھ تصویریں بھی جاری کی ہیں جس میں بچے جو ہیں ان کی تصویریں شائع کی، کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں کہ احسن اقبال نے شکوہ کیا تو جواب شکوہ بھی رچرڈ کی جانب سے آیا، اور اس وقت آپ رچرڈ کو دیکھیں تو وہ بارہاں اس وقت بڑے بڑے دھماکے کر رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کر، اور حکومت کو چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو یورپی یونین کی جانب سے اور پھر امریکہ سے مختلف جو ٹویٹس آ رہے ہیں اہم عہدوں پر جو براجمان ہونے والے ہیں، تو حکومت پاکستان کو ایک اچھا سا ٹویٹ جواب میں دینا چاہیے امریکہ کو کہ بھیا، جس طرح عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا تو یہ بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے کہ بھائی صاحب جس طریقے سے یہ یہاں پہ بڑے ٹیڑے مڑے جواب شکوہ تو کرتے ہیں، لیکن ایبسولوٹلی ناٹ کہیں بھائی صاحب ہمارا ملک ہے، جو ہم کر رہے ہیں، اگر ہم لوگوں کو ملٹری ٹرائل کے بیس کے ذریعے سزائیں دے رہے ہیں یا ہم لوگ آپ کو یہاں پہ صحافیوں پر ظلم جبر کرے تو یہ ہمارا ملک ہے، جواب دے دیں ان کو۔ تو جواب تو نہیں دیا جا رہا، لیکن ایک گلا شکوہ جو کیا ہے وہ کیا ہے احسن اقبال نے۔ ٹویٹ ذرا پڑھ لیجئے گا۔ اس نے لکھا ہے کہ میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن ریکارڈ کی درستگی کے لیے میرا بازو مستقل ٹیڑھا ہو چکا ہے، چونکہ عمران خان کے انتقام کی آگ کی وجہ سے بازو کی سرجری کے 2 روز مجھے بعد جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا اور بعد ازاں جیل میں فزیوتھراپی کی سہولت عدالت اور ڈاکٹر کی تاکید کے باوجود فراہم نہیں کی گئی ہے۔ یعنی یہ انہوں نے ریپ رو کھنہ کو کیا ہے، جو آنے والا بڑے، کیونکہ وہ ڈیموکریٹ یعنی وہ آپ کانگریس مین ہے، پھر آگے جا کے وہ بڑے اس پہ آنے والے ہیں، تو ریپ یہ جو رو کھنہ ہے، انہوں نے جواب لے کہ آئی اگری ود ریچرڈ گرینل، اٹس ٹائم ٹو فری عمران خان اینڈ الاؤ دا پیپل آف پاکستان ٹو ہولڈ نیو ڈیموکریٹک الیکشن۔ اب انہوں نے ریچرڈ کو نہیں کیا، انہوں نے کھنہ کو کیا، اور تو کھنہ نے پھر وہی جواب دیا۔ اب میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک چیز رکھ لیتا ہوں، خود دیکھ لیجئے گا، اور یہ ٹینس کھیلتے ہوئے، کیونکہ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ ٹیڑھا ہو چکا ہے، تو یہ ٹینس اسی ہاتھ سے بائیں بازو سے وہ کھیل رہے ہیں۔ ذرا دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو میں، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ کوئی اور نہیں احسن اقبال صاحب ہے۔ تو یہاں پہ تو وہ شکوہ کر رہے ہیں، جواب شکوہ کھنہ نے دے دیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ بہادری دکھائیں، تھوڑی جرت دکھائیں، آپ وزیر ہیں، ان کو کہیں کہ بھائی صاحب آپ کا کیا کام ہے ہمارے ملک کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا، آپ اس طرح لکھ لیتے۔ آپ تو ان کو فریاد کر رہے ہیں بھائی صاحب کہ ہمارا ہاتھ ٹیڑھا ہو چکا ہے، بھائی صاحب بڑی پریشانی ہے، آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں۔ اس طرح نہیں بولا جاتا، آپ کہیں ایبسولوٹلی ناٹ، یہ کہیں مزہ آ جائے گا بھائی صاحب۔ لیکن جس ہاتھ کا آپ شکوہ کر رہے ہیں اس ہاتھ پہ تو آپ ٹینس کھیل رہے ہیں بھائی صاحب، تو یہاں پہ یہ جھوٹ بھی بھائی صاحب کا پکڑا گیا ہے۔ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسری طرف آپ کو عمران ریاض کے حوالے سے تھوڑا بتا دیتے ہیں، اور یہ صحافی احمد نورانی اور جو ہے شاہد اسلم کی یہ خبر ہے۔ عمران ریاض چونکہ جہاں پر موجود تھے، آپ کو پتہ ہے کہ عمران ریاض نے جس طریقے سے زندگی گزاری، جس طریقے سے اس پر ظلم ڈھائے گئے، جس ظلم اور بربریت کا وہ شکار رہے اس کی مثال نہیں ملتی، اور جس طریقے سے اس کو قید میں ڈالا گیا، جسے اس طرح اغوا کیا گیا، جس طریقے سے اس کو ٹارچر کیا گیا، مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم ان سے ملنے گئے تو اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، ہکلاتے تھے، بڑے کمزور ہو گئے تھے۔ ایک ایسا نوجوان جس کو کم عمری میں آپ نے بوڑھا کر دیا، اور جو ظلم آپ نے اس پر ڈھائے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے، لیکن چونکہ اب بھی آپ کا دل نہیں بھرا اور اب بھی وہ ظلم کا شکار ہے۔ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ وہ کے پی میں ہے، لیکن سچ بتائیں تو کے پی میں بھی وہ محفوظ نہیں اگر وہ کے پی میں ہے۔ میں نے شاہد اسلم اور احمد نورانی کو میں کوٹ کرتا ہوں، حالانکہ اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کری کہ عمران ریاض جو ہے وہ باہر دنیا سے یعنی پاکستان سے چلے گئے۔ کچھ لوگ اس چیز کو بڑا ٹویسٹ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی ظالم درندے لوگ ہیں جنہوں نے ارشد شریف کا بھی مذاق اڑایا تھا کہ وہ ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ارے بھائی، ہم کوئی فولاد کے بنے نہیں ہوتے، ہم آپ جیسے انسان ہوتے ہیں، ہماری بھی فیملی ہوتی ہے، ہمارے بھی بہن بھائی ہوتے ہیں، ہمارے بھی گھر میں بچے ہوتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم کوئی فولاد یا سنی دیول کی طرح کے سب کو مار دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا کام ہوتا ہے لکھنا اور جو چیز ہوتی ہے آپ آگے بتا دینا، آپ کا کام ہوتا ہے ٹارچر کرنا۔ یعنی میں اپنی بات کروں، جس طریقے سے میرے پہ مقدمے بنائے گئے، کبھی پشاور بھاگنا ہے، کبھی یہاں پہ بھاگنا ہے، دوسرا ہفتہ ہے جس طریقے سے میں گزار رہا ہوں، مجھے پتا ہے۔
عمران ریاض کے ساتھ آپ نے جو کچھ کیا اس کے ساتھ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. آج وہی صحافی متی اللہ جان کو آپ دیکھ لینا، ارشد شریف کے حوالے سے اس نے ٹویٹ کیا تھا، آج وہ کہتا ہے کہ مجھے پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے اسے ٹویٹ نہیں مجھے کرنا چاہیے. آج جو لوگ جو ہیں یا کہ اتنے ہم بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تاریخ دوبارہ اگر دہرائی جا رہی ہے تو اس پہ خوشیاں نہیں ماتم کرنا چاہیے. آپ سب کو ماتم کرنا چاہیے، آپ سب کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ کسی کی زندگی کا مذاق اڑاتے ہیں. اس کے فیملی، اس کے بچے ہیں، اس کے والد ہیں، اس کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان پر کیا بیتتی ہوگی، کس طریقے سے وہ ٹارچر ہیں مجھے پتہ ہے، میں بتا نہیں سکتا ہوں. لیکن بہرحال عمران ریاض کے حوالے سے، عمران ریاض پاکستان میں ہے اور لیکن شاہد اسلم کی جو سٹوری ہے میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. ان کی سٹوری کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران ریاض کو جو ہے سول یعنی کپڑوں میں کچھ وہاں سے جو خبریں ملی ہے کہ وہاں پر جہاں پہ وہ موجود تھے وہاں پر 2 دہشت گردوں کے لے کے جایا گیا اور تقریباً 2 گاڑیاں تھیں. اس 2 گاڑیوں میں ایک گاڑی میں دہشت گرد بھی تھے، باندھا گیا تھا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے. مقامی لوگوں نے جو خبر دی ہے اور شاہد اسلم کا یہ تجزیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر پورا پلان یہ تھا کہ اگر عمران ریاض وہاں پہ ہے تو دہشت گردوں کو بھی مار دیا جائے گا اور ساتھ میں عمران ریاض کو بھی جو ہے قتل کر دیا جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جا کو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی، تو پھر خدا نے جب بچانا ہوتا ہے تو مارنے والے سے بچانے والا ہی بڑا ہے. تو عمران ریاض وہاں پہ موجود نہیں تھے اور عمران ریاض اس وقت بے شک مسائل کا شکار ہیں، کچھ زخم بھی ان کو آئے ہوئے ہیں بقول شاہد اسلم، لیکن ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کو ہر حال میں ختم کر لینا ہے، یعنی ان کا قتل کرنا ہے. جو حال کینیا میں ارشد شریف کا کیا گیا ہے وہی حال عمران ریاض کا کرنا ہے. میں صرف یہی کر سکتا ہوں کہ سر آپ نہ کریں ایسے، اس سے جو ہے نفرتیں مزید بڑھیں گی، اس سے کدورتیں مزید بڑھیں گی اور کسی کو مارنے سے آپ چیزوں کو جو ہے، جو اگر آپ کی تنقید ہو جائے، تنقید کو سمجھے کہ وہ تنقید ملک کی بھلائی کے لیے ہو رہی ہے، اداروں کی بھلائی کے لیے ہو رہی ہے، سسٹم کی بھلائی کے لیے ہو رہی ہے، تو اس کو اگر آپ دل پہ لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی سب فلاں کو مارو، فلاں کو اٹھا دو، فلاں پہ مقدمہ کرو، تو اس سے نقصان ہوگا. بہرحال اب تک کے لیے اتنی. بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ اپنا.